اسلام آباد میں لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے بلائے گئے سندھ پولیس کے اہلکار وفاقی حکومت کے سلوک پر رو پڑے۔ کہتے ہیں کھانے کو ٹھنڈی روٹی اور شاپرز میں پتلی دال مل رہی ہے۔ رہائش کے لیے بدبودار کمرے ہیں اور 550 اہلکاروں کے لیے صرف 3 واش رومز ہیں۔ ایسے میں سندھ پولیس کے اہلکاروں کی کیا درخواست ہے، جانتے ہیں نعمان مقصود کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے بلائے گئے سندھ پولیس کے اہلکار وفاقی حکومت کے سلوک پر رو پڑے ہیں۔ کہتے ہیں کھانے کو ٹھنڈی روٹی ہے اور شاپرز میں پتلی دال مل رہی ہے۔ رہائش کے لیے بدبودار کمرے ہیں اور 550 اہلکاروں کے لیے صرف 3 واش روم ہیں۔ یقیناً یہ صورتحال وفاقی حکومت کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ بڑا بجٹ رکھنے والی وفاقی حکومت کس طرح سے ناروا سلوک کر رہی ہے۔ اسی پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان مقصود۔ نعمان، کہیے گا کہ وفاق کی جانب سے سندھ پولیس کے اہلکاروں کو طلب کیا گیا تھا کہ لانگ مارچ سے نمٹنا ہے۔ لانگ مارچ تو اسلام آباد نہیں پہنچا، لیکن سندھ پولیس کے اہلکار وہاں پر پہنچ گئے اور وہاں پر تمام تر ڈیوٹیز جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، لیکن کروڑوں کا بجٹ ہونے کے باوجود بھی انہیں سہولیات مہیا کیوں نہیں کی جا رہی؟ صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ سنو ٹی وی نے جو ویڈیوز حاصل کی ہیں اس کے اوپر موقف جاننے کی کوشش کی، لیکن اسلام آباد پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ 2 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اور یہ کہا گیا تھا کہ اس پر اگر موقف دینا چاہے اسلام آباد پولیس تو ضرور دے سکتی ہے سنو ٹی وی کے اوپر۔ اب آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو کھانا ان کو فراہم کیا جا رہا ہے وہ کس طرح سے دیا جا رہا ہے۔ ایک پلاسٹک کے تھیلے کے اندر پتلی دال جو ہے وہ دی جاتی ہے اور سوکھا ہوا نان یا روٹی انہیں فراہم کی جاتی ہے، اور 3 وقت کا کھانا بھی ایسے وقت میں دیا جاتا ہے کہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے یہ کھانا کھانا۔ صبح 5 بجے سے لے کے 6 بجے تک صبح کا وقت ناشتے کا وقت ہے، اور دوپہر کا کھانا جو ہے وہ 11 سے 12 بجے تک انہیں فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ رات کا کھانا جو ہے وہ شام کو ہی 5 سے 7 بجے تک انہیں دے دیا جاتا ہے۔ اس پر سندھ پولیس کی جانب سے سنو ٹی وی سے رابطہ کیا گیا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے انہیں کھانا فراہم کیا جاتا ہے اس طرح سے کسی قیدی کو بھی نہیں دیا جاتا، اور جو سلوک کیا جا رہا ہے۔ نعمان مقصود یہ بتائیے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، کیا پس منظر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وفاق کے لیے پولیس سندھ کی ہو یا پنجاب کی، ان کے لیے تو سب برابر ہیں، ان کو تو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے، اور جب ہمارے پاس اتنا بڑا بجٹ لیا جاتا ہے پھر بھی اس کو آگے سے اس طرح سے ڈیلیور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اصل میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو رہ رہے تھے سندھ پولیس کے اہلکار، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو موسم ہے وہ اتنا سخت ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد کا سردی شدید تھی اور اسلام آباد پولیس نے جس جلد بازی کے ساتھ ان تمام اہلکاروں کو بلایا اور کروڑوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ منگوایا، ہم نے دکھایا بھی تھا اپنے ناظرین کو، کوئی 41 کروڑ روپے سے زائد کا بجٹ جو تھا وہ مختص کیا گیا تھا آج سے 1 ہفتہ پہلے، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بجٹ بڑھ کر 50 کروڑ روپے سے زائد کا ہو چکا ہے، اور کھانا جو فراہم کیا جا رہا ہے وہ اس طرح کا دیا جا رہا ہے کہ متعدد اہلکار جو ہیں وہ نہ صرف بیمار ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اسلام آباد کی پولیس کی جانب سے جو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، جو ویڈیوز ہم نے حاصل کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری سنو ٹی وی کی اپنی ویڈیوز ہیں، اور اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ رہ رہے ہیں، رات کی سردی کی وجہ سے یہ بیمار بھی بہت زیادہ اہلکار ہو رہے ہیں، اور اس پر ستم یہ ہے کہ جب اہلکاروں کو لے جایا جاتا ہے اسپتال کے اندر تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے اپنے ہی رحم و کرم کے اوپر۔ متعدد اہلکار ایسے ہیں جو کہ ہزاروں روپے لگا چکے ہیں اپنی جیب سے، اور کئی اہلکار ایسے ہیں جو اپنے موبائل بیچ کر اپنا علاج کروا رہے ہیں اور کھانے پینے کی ضروریات جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں، اور گھروں سے اپنے کھانا پینا منگوا رہے ہیں۔ 525 اہلکار ہیں سندھ پولیس کے ذرائع کے مطابق جو اس وقت کووڈ کی ویکسینیشن کے لیے جو سینٹر بنایا گیا تھا F9 کے اندر، وہاں پر رہائش پذیر ہیں ایک تہہ خانے کے اندر جہاں پر شدید ٹھٹھرتی سردی ہے، اور وہاں پر ایک اور انکشاف یہ سامنے آیا کہ زمین پر یہ تمام اہلکار سو رہے ہیں، اور بار بار آواز اٹھانے کے باوجود انہیں وہ سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی جو کہا جاتا ہے کہ ماڈل پولیس کی جانب سے زمین پر سو رہے ہیں، معیاری کھانا انہیں مل نہیں پا رہا۔ نعمان مقصود ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کراچی سے ہمارے نمائندے شاہد انجم نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے تمام تر صورتحال جانتے ہیں۔ شاہد، بتائیے گا کہ اب تو ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سنا جا سکتا ہے کہ تمام اہلکار چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ پتلی دال دی جا رہی ہے، معیاری کھانا فراہم نہیں کیا جا رہا، تو سندھ پولیس کے اعلیٰ حکام کا اس پر کیا موقف سامنے آیا ہے؟ دیکھیں جنت، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، بے حسی کی انتہا ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی جگہ سے نفری کو تعینات کیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس پر ہم نے
मुख्तलिफ अफसरान से बात की, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। वो बात तो टेलीफोन तो उठा रहे हैं, लेकिन इस पर मौक़िफ़ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। बल्कि सिंध पुलिस के तर्जमान से जब मैंने बात की तो उसने कहा कि इस सिलसिले में आप जो है वो DIG SRP जो सिंध रिजर्व पुलिस के हैं और ट्रेनिंग सेंटर भी उनके चूँकि मातहत हैं, तो उनसे आप बात कर लें। जब खुसरो साहब से मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी देखिए मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगा, आप प्रिंसिपल से बात करें। इरम अवान जो कि SSP रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर हैं, जब उनसे मैंने राब्ता किया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव करने की ज़हमत ही नहीं की। मुझे लगा कि उनको पहले से बावर करा दिया गया है कि आप इस पर मौक़िफ़ नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि इस तरह के मामलात पहले भी हो चुके हैं और जो कोई भी सिनेरियो होता है तो उसमें आला अफसरान की चांदी हो जाती है। वो तमाम बजट उनकी जेबों में जाता है और पुलिस एहलकार रुल जाते हैं। यहाँ देखना ये होगा, तहकीकात इस बात की होनी चाहिए कि क्या जो नफरी यहाँ से गई है उसका वहाँ कंपनी कमांडर कौन है, उनका इंचार्ज कौन है, उससे बात सही। की जाए। शाहिद अंजुम, जिस तरह उसके से बाद आपने बताया कि इस तरह के वाकयात पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब सुनो टीवी इस वाक़े की निशानदेही कर रहा है और इन अहलकारों की आवाज़ सुनो टीवी बन रहा है। अगर ये आपको रिस्पांस नहीं भी कर रहे तो हम इनके हुकाम बाला तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंचाएंगे। आप ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने देखा जिस हाल में ये अहलकार रह रहे हैं, 550 के तादाद है और सिर्फ 3 वॉशरूम्स हैं और सर्दी की इंतहा है और फर्श पर वो सो रहे हैं। क्या इंतजामिया को इस सिचुएशन का पहले नहीं था पता और अब उनकी जानिब से दरख्वास्त की जा रही है कि हमें वापस भेजा जाए? क्या अब उनकी वापसी भी मुतवक्के हो सकती है? किसान, बात ये नहीं है। बात ये है कि हमारी पुलिस जो है वो पंजाब की हो, सिंध की हो या कैपिटल की हो, बात सिर्फ इतनी है कि वो पोलिटिसाइज इतनी हो चुकी है। अफसरान जो है वो उनकी तैनातियां जो है वो चूंकि सियासतदानों की मर्जी के बगैर नहीं होती हैं, तो वो सिर्फ उनकी सुनेंगे। उनको अपने मातहत और अपने जवानों से कुछ नहीं लेना है। उनको शायद ये बात भूल गए हैं कि वो शहादतें वो भूल गए हैं जो पुलिस ने इन शहरियों को जो है वो आज़ादाना घूमने के लिए दी है। बात सिर्फ ये है कि इन जो छोटे एहलकार हैं इनकी सुनवाई ना तो कहीं आज से पहले हुई है ना होगी। जिस तरह आपने कहा कि मौसम की वहाँ तब्दीली है, क्योंकि जिस वक्त ये एहलकार गए थे उस वक्त मौसम ऐसा नहीं था और अब हर लम्हे जो है मौसम की तब्दीली वहाँ इस्लामाबाद की तरफ हो रही है। तो उससे क्या होगा कि एक तो गलाजत है, उससे बीमारियां फैलेंगी, फिर चूंकि सर्दी ज्यादा हो जाएगी तो एहलकार बीमार भी होंगे। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि ये बहुत इंसानियत सोच सलूक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, शाहिद अंजुम और नुमान मकसूद हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तो सूरत हाल के हवाले से डिटेल्स बता रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।